Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوید بلال کراچی سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے، تہجد کی نماز کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور پھر اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، اور آخر میں یہ بھی بتا دیجئے کہ تہجد کی نماز کی نیت کیسے کریں۔ بھائی نے بہت ہی اہم اور عمدہ سوالات پوچھے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ کریم بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے نمبر پر وہ شخص ہے جو رات کے اس وقت اٹھ کر جب ساری خلقت سوئی ہوئی ہوتی ہے اللہ کے حضور سربا سجود ہو جاتا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے خوش نصیب انسان وہ ہے جو رات کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حضور جھکتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، تو اللہ کریم اپنے اس بندے کا عمل یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور فرمایا دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو میدان جنگ میں صفوں کو درست کرتے ہیں۔ یہ 3 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے عمل کو دیکھ کر اللہ کریم بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو سامعین مکرم، تہجد کی جو نماز ہے اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ادا کرتے رہے۔ تہجد کی نماز کی فضیلت کچھ یوں بھی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد، یعنی کہ 5 وقت کی جو فرض نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ یہی تہجد کی نماز ہے۔ اس نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے کا اہتمام کیجیے۔ اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، جاب نہیں مل رہی، کوئی بیماری میں مبتلا ہیں، رشتہ نہیں ہو پا رہا، ان تمام مسائل کے حل کے لیے آپ نماز تہجد پڑھنے والے بن جائیں، انشاءاللہ العزیز چند ہی دنوں میں آپ کی وہ پریشانی، آپ کا وہ مسئلہ ضرور بھی ضرور اللہ کریم حل فرما دے گا۔ اب یہ سمجھیے کہ اس نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید تہجد کی جو نماز ہے اس کا وقت صرف صبح کے ٹائم ہی ہوتا ہے، یعنی کہ جو اذان فجر سے پہلے سحری کا ٹائم ہوتا ہے یہی وقت ہے نماز تہجد کے ادا کرنے کا، جبکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بڑے دھیان سے اس مسئلہ کو سمجھ لیجئے۔ یاد رکھیے، تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ عشاء کی نماز جب آپ پڑھ لیتے ہیں اسی وقت سے ہی آپ کے لیے تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جب سو کر اٹھیں گے، یعنی کہ نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ سو گئے، 5 منٹ کے لیے سوئے، 10 منٹ کے لیے آپ کی آنکھ لگی یا آدھا گھنٹہ تک آپ نے نیند کی، جب بھی رات کے کسی بھی وقت میں آپ کی آنکھ کھلی تو وہی وقت آپ کے لیے تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ آپ اس ٹائم پھر تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور تہجد کی نماز کا وقت کب ختم ہوگا؟ تو جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے تب تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اچھے طریقے سے اس مسئلہ کو سمجھ لیجئے کہ عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد سے آپ کے لیے تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر رات کے کسی بھی وقت میں آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل ترین تہجد کا جو ٹائم ہے وہ سحری کا ٹائم ہے، کیونکہ اس وقت انسان گہری نیند کے مزے لے رہا ہوتا ہے۔ گرم اور نرم بستر کا چھوڑنا جو ہے یہ انسان کے لیے آزمائش اور امتحان کا سبب ہوتا ہے، کیونکہ گرم بستر کو چھوڑ کر نماز کے لیے وضو کرنا یہ انسانی نفس پر انتہائی مشکل کا باعث ہوتا ہے۔ تو جو چیز انسانی نفس کو مشکل میں ڈالتی ہے اس عمل کا ثواب بھی اللہ کریم بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب چونکہ اس وقت انسان اپنے نفس کو کچل کر گرم بستر کو چھوڑ کر تہجد کی ادائیگی کے لیے اللہ کے حضور سربا سجود ہوتا ہے، اس لیے اللہ کریم کو اپنے بندے کی یہ ادا انتہائی زیادہ محبوب لگتی ہے۔ تو لہٰذا
نماز تہجد کا جو افضل وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے۔ دوسرا مسئلہ وہ یہ کہ نماز تہجد کی کتنی رکعتیں ادا کرنی ہیں، تو اس حوالے سے یاد رکھیے اس نماز کی کم از کم 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کم از کم 4 رکعت تو ضرور ادا کیجیے۔ اگر انتہائی کم وقت ہے، یعنی کہ 2 رکعت پڑھنے کا وقت ہے، بہت کم وقت ہے آپ کے پاس، تو پھر آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیجئے۔ اب یہ تو تھا مسئلہ رکعتوں کے حوالے سے۔ اب اس میں سورتیں کون سی پڑھنی ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید تہجد کی نماز کے لیے کوئی خاص سورتیں یا وظیفے پڑھے جاتے ہیں، تو یاد رکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے باقی نوافل پڑھے جاتے ہیں ویسے ہی تہجد کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھیے کہ تہجد کے نوافل کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، یعنی کہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اس کے بعد پھر ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ مکمل پڑھ لیجئے۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ سورت پڑھیں۔ پھر سورۃ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت کے ملا لینے کے بعد رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد سجود ادا کرنے ہیں۔ پھر یہ رکوع و سجود ادا کر کے 1 رکعت مکمل کر لینی ہے۔ اب جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اس دوسری رکعت کو بسم اللہ سے شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، اس کے بعد پھر جو بھی سورت آپ کو یاد ہے وہ ملائیں۔ پھر رکوع و سجود کر کے آخر میں التحیات کے لیے بیٹھ جائیں، اس میں التحیات، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ اس طریقہ سے آپ 2 رکعت نماز تہجد ادا کر لیں گے۔ اب یہ تو تھا 2 رکعت نماز تہجد کے ادا کرنے کا طریقہ۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، 6، 8، 10 یا پھر 12 رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں، تو ساری رکعتیں آپ اسی طریقہ پر ادا کریں گے۔ آخر میں یہ سمجھیے کہ اس کی نیت کیسے کرتے ہیں، تو یاد رکھیے نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے، نیت کے الفاظ کا زبان سے ادا کرنا یہ مستحب ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے زبان سے نیت کے الفاظ نہیں ادا کیے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جب آپ کے دل کے اندر یہ ارادہ ہے کہ میں تہجد کی نماز پڑھنے لگا ہوں تو بس یہی نیت ہی کافی ہے۔ اگر زبان سے نیت کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر وہ الفاظ بھی سن لیجئے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد نفل کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ ہیں اگر آپ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت ادا کرنا چاہتے ہیں، ورنہ نیت جو ہے وہ آپ کے دل کا ارادہ ہی ہے۔ تو یہ طریقہ تھا سامعین مکرم تہجد کی نماز کے پڑھنے کا۔ آپ اس نماز کو پڑھنے کی عادت بنائیے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے کسی مقصد کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ قبولیت کا درجہ نہیں حاصل کر پا رہی، تو آپ تہجد کی نماز پڑھنے والے بن جائیں، اس وقت پھر اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کریم آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اس وقت میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہر ایک مسلمان کو اس نماز کو ادا کرنے والا بنائے، آمین۔